گے ایک شخص کے خدا کا شیر 10,000 روپے بس دو کر لو 5-5 کر کے 5 اب لے ایک اور لے اور بعد 10 سوال بتلا دوں گا پھر پورا ہو جائے کھڑے ہو جاؤ انشاءاللہ لاؤ 5,000 دو کیا نام ہے آپ کا یہ ماشاءاللہ دیکھو خدا کا شیر ٹھیکیدار محمد حسین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو سوال بتلایا اور وہ سوال بتلا کے الجھا کے چھوڑ دیا الجھایا نہیں سوال کا جواب لینے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں 5,000 روپے سے مدرسے کا تعاون کر رہا ہوں اس وقت نقد 5,000 روپے سے ٹھیکیدار محمد حسین صاحب یہ 5,000 روپے سے مدرسے کا تعاون کر رہے ہیں اللہ سے دعا کرو کہ اللہ رب العزت ان کی عمر کے اندر خوب برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ آمین کہو سب لوگ آمین تو کہہ دو اللہ رب العزت جو ان کا کاروبار ہے اس کی جو رکاوٹیں انہیں ختم فرما کر اللہ اس میں آسانی پیدا فرمائے اللہ ہمارے بھائی حسین صاحب جیسا دوسرا شیر پیدا ہو جائے میرے بھائی آپ نے 5,000 روپے دیے اور بھائی محمد حسین صاحب نے 5,000 روپے سے مدرسے کا تعاون کیا ہے میں نے سوال رکھا تھا سوال یہ تھا اس عیسائی رہبر کا اس نے پہلا سوال کیا کہ بتاؤ اللہ رب العزت اس وقت کیا کر رہے ہیں میرے بھائی سننے کے لائق ہے اس وقت جب اس نے سوال کیا تو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام کی جماعت خاموش تھی کہ اس کے سوال کا جواب کیا دیا جائے سب سوچ رہے تھے آپس کے اندر میرے بھائی گفتگو شنید ہو رہی تھی اور خاموشی کے چھائی ہوئی تھی بلکہ یہاں تک ہوا کہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے کچھ علماء کرام اللہ کی طرف رجوع کیا اللہ اس نے سوال کر دیا ہے ملت کے ایمان کے بدلنے کا اللہ یہ یوں کہہ رہا ہے کہ اگر 3 سوالوں کا جواب دے دیا تو آج اپنے مذہب کو چھوڑ کر ہم اس مذہب کو اختیار کر لیں گے اور اگر سوالوں کا جواب نہ دیا تو اللہ اس نے یوں بھی کہا ہے کہ پھر سوالوں کے جواب ہم دیں گے پھر تمہیں اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا اللہ کیا ہوگا کچھ علماء کرام رو رہے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ کچھ بتلا دیجئے اللہ کچھ ذہن میں ڈال دے میرے بھائی اس مجمع کے اندر مدرسوں کے اندر مکتب میں پڑھنے والا طالب علم چھوٹا سا 7 سال کا معصوم بچہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی اپنے والد محترم کے ساتھ اس مجمع اور جلسے کے اندر پہنچ گئے جیسے آپ لوگ اپنے بچوں کو لے کر کے آئے ان کے والد محترم بھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو لے کر آ گئے میرے بھائی وقت بھی متعین کر دیا کہ 10 یا 20 یا 2 منٹ میں سوال کا جواب دینا ہوگا وقت ختم ہونے کے قریب تھا دھڑکنیں تیز ہو گئی پریشانیاں بڑھ گئی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 7 سال کا معصوم بچہ اپنے والد محترم سے کہنے لگا ابا جان اگر آپ اجازت دیں آپ مجھے کہیں تو اس عیسائی کے سوالوں کے جواب میں حنیفہ دینے کو تیار ہوں میرے بھائی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے والد مقرب نے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام کی جماعت سے اجازت طلب کی کہ اگر آپ لوگ نہ جواب دے رہے ہوں تو یہ معصوم بچہ ہے 7 سال کا بچہ ہے حافظ قرآن ہے یہ اس کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے کہہ رہا ہے اگر آپ سب کی اجازت ہو تو اس بچے کو اجازت دے دو تاکہ اس عیسائی کے سوالوں کا جواب دے دے میرے بھائی سب نے یک زبان اجازت دے دی کہ ہاں آپ کہیے کہ ابو حنیفہ اس کے سوالوں کا جواب دے گا میرے بھائی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اجازت مل گئی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر اس عیسائی کے تاج و تخت کے سامنے ایسے آ کر کھڑے ہو گئے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اور عیسائی بتلا تیرا پہلا سوال کیا ہے اس عیسائی نے کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بتاؤ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا اور عیسائی سن لے آپ سوال کرنے والے سائل ہیں میں جواب دینے والا مجیب ہوں سوال کرنے والے سائل کا درجہ چھوٹا ہوتا ہے
جواب دینے والے مجیب کا درجہ بڑا ہوتا ہے. اگر تجھے اپنے سوالوں کا جواب لینا ہوگا تو اپنے تاج و تخت سے اتر کر بالکل عام آدمی کی طرح نیچے کھڑا ہونا ہوگا. اس عیسائی کو یہ بات پسند آئی اور تاج و تخت چھوڑ کر اس سے نیچے اتر کر کھڑا ہو گیا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ چھلانگ لگا کر اس کے تاج و تخت پر بیٹھ گئے اور کھڑے ہو کر بیٹھ کر یوں کہا, اور عیسائی بتلا پہلا سوال کیا ہے؟ کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بتاؤ اللہ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا, کہا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ اس وقت یہ کر رہے ہیں, اللہ جس کو چاہے عزت دے سکتے ہیں, اللہ جس کو چاہے دلیل کر سکتے ہیں. اللہ اس وقت یہ کر رہے ہیں کہ تجھے پوری عیسائیوں کا ایک بادشاہ, عیسائیوں کا رہبر ہونے کے باوجود تیرا تاج و تخت اتار کر اللہ نے تجھے نیچے کھڑا کر دیا, اور مجھے معصوم بچہ ہونے کے باوجود اللہ نے نیچے سے اٹھا کر تیرے تاج و تخت کے اوپر بٹھا دیا. اللہ اس وقت یہ کر رہے ہیں. میرے بھائی, تجھے اللہ نے دل دلیل کر دیا کہ نیچے اتار کر کھڑا کر دیا, اور اللہ نے مجھے عزت بخشی کہ اللہ اس وقت یہ کر رہے کہ مجھے اوپر بٹھا دیا. اللہ اس وقت یہ کر رہے ہیں. دوسرا سوال اس نے کیا, اللہ اس وقت کس کی طرف کو دیکھ رہے ہیں؟ اللہ اس وقت کس کی طرف کو دیکھ رہے ہیں؟ بتاؤ کس کی طرف کو دیکھ رہے ہیں اللہ اس وقت؟ بتاؤ اللہ اس وقت کس کی طرف کو دیکھ رہے ہیں؟ میرے بھائی, دوسرا سوال ہے, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ اس وقت کس کی طرف کو دیکھ رہے ہیں؟ نونا بڑی والوں, 5,000 روپے بھائی محمد حسین صاحب نے دیے. اللہ رب العزت اس وقت کس کی طرف کو دیکھ رہے ہیں بتلاؤ. میں نہ آپ سے 20,000 کا مطالبہ کر رہا, نہ 10,000 کا مطالبہ ہے, نہ 5,000 کا مطالبہ ہے. دوسرے سوال کا جواب لینے کے لیے کون ایسا شخص ہے کہ جو 4,000 روپے لے کر آئے اور انشاءاللہ دوسرے سوال کا جواب دے؟ ایک صاحب کھڑے ہو جاؤ, اور تیسرا سوال میں خود بتلا دوں گا. آ جاؤ. کتنے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ یہ بھائی محمد انیس صاحب, یہ مہمان ہیں. نونا بڑی والو, ہمارے یہاں ایک مکھیا ہے, بہت سیدھے آدمی بیچارے. وہ کہا کریں کہ جب مسجدوں میں جمعرات کے دن تعاون ہوتا ہے, 10 20 روپے جو لوگ پہنچاتے ہیں گھروں سے مائیں اور بہنیں, تو وہاں مسجد کے امام صاحب کہتے ہیں بھائی پہنچوا دو جلدی سے, اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو وہ ایک مکھیا ہے, سیدھے آدمی, وہ کہا کرتے ہیں کہ مولوی صاحب بڑی شرم آتی ہے کہ جب یہ یوں کہے گا بھائی پہنچوا دو, تو باہر کا کوئی مہمان ہمارے گاؤں میں آیا ہوا ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ان کے اس گاؤں کے لوگ مسجدوں میں پیسے نہیں دیتے دکھے. ان کو جی مجھے بہت شرم لگے, اس بات کو مت کہا کرو. ان کو کوئی بھی مسجد والا ان کو اس بات کو نہ کہا کرو. اب دیکھیے کہ ایک مہمان ہے, باہر سے آئے ہیں, اور انہوں نے آ کر کے آپ کی ہم سب کی لاج رکھی ہے, اور انہوں نے اس وقت ہم نے مطالبہ کیا 4,000 روپے کا, لیکن اللہ نے ان کے دل کے اندر بات ڈالی. کہاں کے مہمان ہیں؟ مکی بانس کے مہمان آئے ہوئے ہیں. انہوں نے 5,000 روپے سے مدرسے کا تعاون کیا ہے, اور 5,000 سے بھائی حسین صاحب نے 10,000 روپے سے مدرسے کا تعاون کیا اب تک. تو آپ سے میں نے یہ بات رکھی, 2 سوال تھے, 3. ایک تو یہ کہ اللہ اس وقت کیا کر رہے ہیں, تو اسے اتار کر نیچے کھڑا کیا اور نیچے سے اٹھا کر انہیں اوپر بٹھا دیا, یہ کیا. دوسرا سوال کیا ہے کہ اللہ اس وقت کس کی طرف کو دیکھ رہے ہیں؟ میرے بھائی سنو, اللہ اس وقت اس کی طرف کو دیکھ رہے ہیں. جب اس عیسائی سے امام ابو حنیفہ نے پوچھا, اور عیسائی بتلا اللہ تو تیرا دوسرا سوال کیا ہے, تو اس عیسائی نے کہا کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ بتاؤ اللہ رب العزت اس وقت کس کی طرف کو دیکھ رہے ہیں؟
تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا اور عیسائی سن لے، اللہ اس وقت اس کی طرف کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک چراغ لے کر کے آئیے اور اس چراغ کو جلائیے۔ میرے بھائی چراغ منگایا گیا، چراغ کو جلایا گیا، جلا کر کے عیسائی کی ہتھیلی پر رکھا اور اس عیسائی سے پوچھا، اور عیسائی بتلا اس چراغ کی روشنی کس کی طرف کو ہے؟ اس عیسائی نے کہا کہ اس چراغ کی روشنی تو چاروں طرف کو پھیل رہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا، اور عیسائی جب اس چراغ کی روشنی کسی ایک کی طرف کو نہیں ہے تو میں تجھے کیسے بتلا دوں کہ اللہ رب العزت کس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ جیسے اس چراغ کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی ہے، اللہ بھی اس وقت ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی نگاہ کسی ایک کی طرف کو نہیں ہے، چاروں طرف اللہ کی نگاہ پھیلی ہوئی ہے۔ کیا سوال ہو گئے؟ 3 ہو گئے؟ 2۔ پہلا سوال اللہ کیا کر رہے ہیں، دوسرا سوال اللہ کس کی طرف کو دیکھ رہے ہیں۔ تو کس کی طرف کو؟ نونا بڑی والوں کی طرف کو۔